آداب عرض دوستوں، سال تھا 1857، شہر تھا دلی۔ صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی تھی۔ پورے ملک اور خاص طور سے دلی پر گویا عذاب نازل ہو گیا تھا جو سب کچھ نیست و نابود کرنے پر آمادہ تھا۔ ایک طرف پوربیوں کا غلبہ تھا جو شہر میں قتل و غارت کر کے انگریزوں سے انتقام لے رہے تھے، اور پھر اس کے رد عمل میں گوروں کا شہر پر عتاب نازل ہوا جس کے نتیجے میں دلی تاراج ہوئی۔ ہزاروں ہزار معصوم شہری مارے گئے اور لاکھوں بے گھر ہوئے۔ محلے کے محلے ویران ہو گئے۔ جب انگریز واپس دلی پر قابض ہوئے تو انہوں نے باغیوں اور ان کی حمایت کرنے والوں سے جم کر انتقام لیا۔ مرزا غالب سن 57 کے ہنگامے کے چشمدید تھے، کیونکہ اس زمانے میں وہ دلی میں برابر موجود رہے۔ اس زمانے میں غالب پر جو گزری وہ انہوں نے دستمبو نام کی ایک کتاب میں رقم کیا اور بہت کچھ اپنے احباب کو لکھے خطوط میں بھی درج کیا۔ ان تمام تحریروں سے اس زمانے کی بڑی کربناک سی تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے۔ ایک بوڑھا شاعر جسے تمام عمر کی کاوشوں کے بعد بادشاہ کے دربار تک رسائی نصیب ہوتی ہے اور اس کے فوراً بعد بادشاہت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک خاصے بڑے کنبے کی پرورش کا بوجھ اسی بدقسمت شاعر کے کندھوں پر آتا ہے اور آمدنی کی کوئی صورت نہیں، یہاں تک کہ بادشاہ کے دربار سے جڑے ہونے کی وجہ سے جان کے بھی لالے ہیں۔ ایسے میں غالب نے جان بچانے کی جو تدبیریں کی وہ ان کی ذہانت کی بھی گواہ ہیں، اور اس بات کی سند بھی ہیں کہ غالب ہار ماننے والوں کی فہرست میں خود کو قطعی نہیں رکھتے تھے۔ ہم میں سے بہت لوگوں نے بلی مارا کے محلے میں غالب کے مکان کی زیارت کی ہے، لیکن غالب اس مکان میں 1860 میں آئے تھے۔ 1857 میں غالب اسی محلے کے حکیم محمد حسن صاحب کے مکان میں رہتے تھے۔ ہنگامے کے تیسرے روز حکیم صاحب کے خاندان کے مکانوں کی حفاظت کے لیے مہاراجہ پٹیالہ کے بھیجے ہوئے سپاہی آ گئے، جس کی وجہ سے غالب کا مکان لٹنے سے تو بچ گیا، لیکن جو قیمتی سامان ان کی بیگم نے حفاظت کے لیے کالے میاں کے تہخانے میں بھجوائے تھے انہیں فوج نے لوٹ لیا۔ ایک خط میں لکھتے ہیں، میں زن و فرزند ہر وقت اس شہر میں کلزم خوں کا شناور ہوں۔ دروازے سے باہر قدم نہیں رکھا، نہ پکڑا گیا، نہ نکالا گیا، نہ قید ہوا، نہ مارا گیا۔ لیکن اس کے فوراً بعد چند گورے غالب کے گھر میں بھی گھس آئے اور ان کو گرفتار کر کے کرنل برن کے سامنے پیش کیا۔ پوچھ گچھ ہوئی اور وہاں غالب اپنی حاضر جوابی کی وجہ سے صحیح سلامت لوٹ آئے۔ کرنل برن نے ان سے پوچھا کہ مرزا تم مسلمان ہے؟ غالب نے کہا آدھا مسلمان ہوں۔ کرنل نے پھر پوچھا آدھا مسلمان کیا مطلب؟ غالب نے جواب دیا شراب پیتا ہوں، سور نہیں کھاتا۔ اس جواب پہ کرنل برن خوب ہنسا اور رسمی پوچھ گچھ کے بعد رخصت کر دیا۔ 30 ستمبر کے آس پاس کچھ فوجی ان کے بھائی یوسف مرزا کے گھر میں گھس کر سب کچھ لوٹ کر لے گئے۔ یوسف مرزا 30 برس کی عمر سے دماغی مرض میں مبتلا تھے۔ کچھ دن بعد یوسف مرزا کا بوڑھا دربان خبر لایا کہ 5 دن کے مسلسل بخار کے بعد یوسف مرزا کا انتقال ہو گیا، اور وقت ایسا تھا کہ اس وقت نہ کفن مل سکتا تھا، نہ آخری غسل کے لیے غسال میسر تھا، نہ قبر کھودنے کے لیے گورکن۔ غالب کے پڑوسیوں نے رحم کھایا اور پٹیالہ کے سپاہیوں کے ساتھ جا کر مرزا یوسف کی تدفین مکمل کرائی۔ کچھ سال بعد ایک خط میں غالب لکھتے ہیں، حقیقی میرا ایک بھائی دیوانہ مر گیا، اس کی بیٹی، اس کے 3 بچے اور اس کی ماں یعنی میری بھاوج جے پور میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان 3 برسوں میں 1 روپیہ ان کو نہیں بھیجا۔ بھتیجی کیا کہتی ہوگی کہ میرا بھی کوئی چچا ہے۔ یہاں اغنیا اور عمرہ کے ازواج بھیک مانگتے پھریں اور میں دیکھوں، بس مصیبت کی تاب لانے کو جگر چاہیے۔ غدر میں غالب کے دوستوں اور شاگردوں میں سے بہت سارے قتل ہوئے، بہت سارے انگریزوں کے قہر اور غضب کا شکار ہوئے اور بہتیرے لٹ لٹا کر دلی سے بھاگ نکلے۔ مولوی فضل حق خیر آبادی کو کالے پانی کی سزا ہوئی، شیفتہ کو حبس 7 سالہ یعنی 7 سال کی قید کا حکم سنایا گیا، صدر الدین آزردہ کی نوکری چھین لی گئی اور جائیداد بھی ضبط ہوئی۔ نواب ضیاء الدین اور نواب امین الدین دلی پر انگریزوں کے حملے کے بعد لوہارو جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ ابھی مہرولی تک پہنچے تھے کہ لٹیروں نے لوٹ لیا۔ ادھر دلی میں ان کا گھر تباہ ہوا اور تقریباً 20,000 روپے کا کتب خانہ لٹ گیا۔ مرزا کا فارسی اور اردو کلام اسی کتب خانے میں جمع ہوتا رہا تھا۔
سو وہ بھی ضائع ہو گیا۔ مظفر الدین حیدر خان اور ذوالفقار الدین حیدر خان پر اس سے بھی بڑھ کر گزری۔ نہ صرف ان کے گھروں پر جھاڑو پھر گئی بلکہ پردوں اور سائبانوں میں ایسی آگ لگی کہ گھر کا گھر پھونک گیا۔ ایک خط میں لکھتے ہیں، میرا حال سوائے میرے خدا اور خداوند کے کوئی نہیں جانتا۔ آدمی کثرت غم سے سودائی ہو جاتے ہیں، عقل جاتی رہتی ہے۔ اگر اس ہجوم غم میں میری قوت متفکرہ میں فرق آ گیا ہو تو کیا عجب ہے، بلکہ اس کا باور نہ کرنا غضب ہے۔ پوچھو کہ غم کیا ہے؟ غم مرگ، غم فراق، غم رزق، غم عزت۔ غم مرگ میں قلعہ نامبارک سے قطع نظر کر کے اہل شہر کو گنتا ہوں۔ مظفر الدولہ میر ناصر الدین، مرزا عاشور بیگ میرا بھانجا، اس کا بیٹا احمد مرزا 19 برس کا بچہ، مصطفیٰ خان ابن اعظم الدولہ، اس کے 2 بیٹے ارتضیٰ خان اور مرتضیٰ خان، قاضی فیض اللہ۔ کیا میں ان کو اپنے عزیزوں کے برابر نہیں جانتا؟ اے لو بھول گیا۔ حکیم رضی الدین خان، میر احمد حسین میکش، اللہ ان لوگوں کو کہاں سے لاؤں؟ غالب کے تعلقات چند انگریزوں سے بھی بہت اچھے تھے، جن میں ولیم فریزر، الیگزینڈر ہیدلی آزاد جیسے افراد نمایاں تھے۔ ولیم فریزر سے خاص طور پر غالب کے تعلقات بہت گہرے تھے۔ ولیم فریزر کے قتل کے بعد غالب نے جو اپنے احباب کو خط لکھے ہیں، ان میں انہوں نے فریزر کو نہایت شفقت سے یاد کیا ہے۔ شمس الدین احمد خان لوہارو کے نواب تھے، غالب کی بیگم کے رشتے کے بھائی تھے اور داغ دہلوی کے والد۔ شمس نے فریزر کو قتل کروا دیا، گرفتار ہوئے اور پھانسی بھی ہوئی۔ اس وقت یہ افواہ پھیل گئی کہ غالب نے ہی شمس کی مخبری کی ہے، کیونکہ فریزر سے غالب کے تعلقات بہت گہرے تھے۔ اس کی وجہ سے غالب اور داغ کا آپسی رشتہ خراب ہوا، لیکن چونکہ اس افواہ میں کوئی حقیقت نہ تھی، اس لیے کچھ ہی وقت میں داغ اور غالب کا رشتہ ٹھیک بھی ہو گیا۔ غالب اور داغ کے حوالے سے بات کسی اور ویڈیو میں کریں گے۔ خیر، واپس 1857 کی طرف آتے ہیں۔ ایک اور خط میں منشی ہرگوپال تفتہ کو لکھتے ہیں، یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں اپنی بے رونقی اور تباہی کے غم میں مرتا ہوں۔ انگریز کی قوم میں سے جو ان روس سیاہ کالوں کے ہاتھ سے قتل ہوئے، اس میں کوئی میرا امیدگاہ تھا اور کوئی میرا شفیق، اور کوئی میرا دوست، کوئی میرا یار اور کوئی میرا شاگرد۔ ہندوستانیوں میں کچھ عزیز، کچھ دوست، کچھ شاگرد، کچھ معشوق، سو وہ سب کے سب خاک میں مل گئے۔ ایک عزیز کا ماتم کتنا سخت ہوتا ہے، جو اتنے عزیزوں کا ماتم دار ہو، اس کی زیست کیوں کرنا دشوار ہو۔ ہائے اتنے یار مرے کہ جو اب میں مروں گا تو میرا کوئی رونے والا بھی نہ ہوگا۔ دستمبو غالب نے 1857 میں بغاوت کے دوران لکھی، فارسی میں لکھی ہوئی بے حد دلچسپ کتاب ہے، جس میں انہوں نے اس ہنگامہ خیز وقت کو قلم بند کیا ہے۔ 1857 میں غالب پر جو ذاتی صدمے گزرے اور کچھ دوسری وجہوں سے، دستمبو میں وہ غدر کو اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرتے۔ انہوں نے غدر کی جی بھر کے برائی کی ہے۔ انہوں نے غدر کی تاریخ بھی رس خیز بیجا سے نکالی ہے، جس کے معنی ہے an uproar that is out of place۔ دستمبو میں انہوں نے انگریزوں کے خلاف لڑنے والے اپنے ہم وطن باغیوں کو نمک حرام، خبیث و آوارہ، بندہ ہائے بے خداوند، سیاہ باطن، بے رحم قاتل، گمراہ باغی، سیاہ کار راہزن، سیاہ رو جنگجو جیسے خطابات سے یاد کیا ہے۔ میرٹھ کے حوالے سے دستمبو میں لکھتے ہیں، دران روز جہان سوز بخت برگشتہ و سرگشتہی، چند از سپاہ کینہ خواہ میرٹھ بشہر درآمدند، ہمہ بیازرم و شورانگیز و بخداوند کشی تشنہ خون انگریز۔ یعنی چند بدقسمت اور سرگرداں سپاہی میرٹھ کی انتقام خواہ فوج سے شہر میں داخل ہوئے، سب بے حیا اور ہنگامہ خیز، اپنے حاکم کے خلاف بغاوت پر آمادہ اور انگریزوں کے خون کے پیاسے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ غالب نے باغیوں کو برا بھلا تو کہا ہی، لیکن انگریزوں کی تعریف کا بھی کوئی موقع جانے نہ دیا۔ غالب نے انہیں حاکمان عادل، اختر تابندہ، شیر دل فاتحین، پیکر علم و حکمت کہا ہے۔ غدر کے بعد دلی کے جو حالات تھے، جس طرح جگہ جگہ پھانسیاں لگی ہوئی تھیں
اور جس طرح دلی والوں کے قتل و خون کا بازار گرم تھا، ان حالات میں غالب سے بغاوت کی حمایت یا انگریزوں کی مخالفت کی امید تو نہیں کی جا سکتی، لیکن غالب نے جس طرح بڑھ چڑھ کر انگریزوں کی تعریف کی ہے وہ بے حد معنی خیز ہے۔ آخر ایسی کیا بات تھی کہ غالب اس درجہ تعریف پر مجبور تھے؟ اس سوال کے جواب کو سمجھنے کے لیے ایک اور واقعے کا علم بھی ضروری ہوگا۔ 1855 میں غالب نے ملکہ وکٹوریہ کی تعریف میں ایک فارسی قصیدہ لکھ کر لارڈ کیننگ کے معرفت ولایت بھجوایا تھا۔ اس کے ساتھ ایک گزارش تھی کہ روم اور ایران کے بادشاہ شاعروں پر بڑی مہربانیاں کرتے ہیں، اور اگر برطانیہ کی ملکہ مجھے خطاب، خلعت اور پینشن سے سرفراز کرے تو بڑی عنایت ہوگی۔ غالب کو جنوری 1857 میں لندن سے جواب ملا کہ درخواست پر تحقیق کے بعد حکم صادر ہوگا۔ اس جواب کو پا کر مرزا کوئنز پوئٹ ہونے کا خواب دیکھ رہے تھے کہ 3 ماہ بعد غدر ہو گیا۔ غدر کے دوران ایک جاسوس گوری شنکر نے انگریزوں کو خفیہ اطلاع دی کہ 18 جولائی 57 کو جب بہادر شاہ نے دربار کیا تو مرزا غالب نے سکہ کہا تھا۔ سکہ اس شعر کو بھی کہتے ہیں جس میں بادشاہ کا نام آتا ہے اور اسے رائج سکے پر نقش کیا جاتا ہے۔ خیر، امن قائم ہونے کے بعد جب غالب نے پینشن کی بحالی کے لیے کوشش کی تو انہیں صاف صاف کہا گیا کہ وہ غدر کے دنوں میں باغیوں سے رابطہ رکھتے تھے اور اس بنا پر ان کی پینشن ضبط رہے گی۔ عبدالغفور سرور کو لکھتے ہیں، سکے کا وار تو مجھ پر ایسا چلا جیسے کوئی چھرا یا کوئی گراب، کس کو کہوں کس کو گواہ لاؤں۔ اس الزام میں جو سکہ غالب سے منسوب کیا جا رہا تھا وہ تھا بزرزد سکہ کشور ستانی، سراج الدین بہادر شاہ ثانی۔ اس کے بارے میں غالب کا خیال تھا کہ یہ ذوق نے 1827 میں بہادر شاہ کی تخت نشینی کے موقع پر کہہ کر پیش کیا تھا، اس لیے دوستوں سے 1827 کے اخبار اور خاص کر دلی اردو اخبار مانگتے تھے۔ یہ اخبار محمد حسین آزاد کے والد مولوی محمد باقر کا تھا، جن کے ذوق سے گہرے مراسم تھے، اور ذوق کے کہے ہوئے سکے کا اس اخبار میں ملنا یقینی تھا۔ یوسف مرزا کو ایک خط میں لکھتے ہیں، وہ دلی اردو اخبار کا پرچہ اگر مل جائے تو بہت مفید مطلب ہو، ورنہ خیر کچھ محل خوف و خطر نہیں ہے۔ حکام صدر ایسی باتوں پر نظر نہ کریں گے۔ میں نے سکہ کہا نہیں، اگر کہا تو اپنی جان اور حرمت بچانے کو کہا، یہ گناہ نہیں، اور اگر گناہ ہے بھی تو کیا ایسا سنگین ہے کہ ملکہ معظمہ کا اشتہار بھی اس کو نہ مٹا سکے؟ سبحان اللہ، گولہ انداز کا بارود بنانا اور توپیں لگانا اور بینک گھر اور میگزین کا لوٹنا معاف ہو جائے اور شاعر کے 2 مصرے معاف نہ ہوں۔ یہاں صرف بات اتنی نہیں ہے کہ میں نے سکہ نہیں کہا، بلکہ اس خط کا دوسرا حصہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر کہا بھی تو اپنی جان اور حرمت بچانے کو کہا، یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ غالب نے سکہ کہا ہوگا، ورنہ ایسے جملے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس سکے کا ذکر دراصل انگریزوں کے ایک اور جاسوس جیون لال نے اپنے روزنامچے میں کیا ہے۔ اس روزنامچے کا انگریزی ترجمہ میٹکاف نے کیا تھا اور خواجہ حسن نظامی نے اسے میں ایک اور روزنامچے کے انگریزی سے اردو میں ترجمہ کر کے غدر کی صبح و شام کے نام سے شائع کیا تھا۔ جیون لال نے 19 مئی کے دربار کا ذکر کرتے ہوئے جہاں دوسرے کئی شاعروں کے سکے نقل کیے ہیں، وہاں غالب کا سکہ درج کرتے ہوئے بجائے ان کا پورا نام لکھنے کے محض مرزا نوشاہ ہی لکھا ہے۔ نوشاہ دولہے کو کہا جاتا ہے، اور چونکہ غالب دولہا بن کر ہی دلی آئے تھے اس لیے انہیں پیار سے دلی والے مرزا نوشاہ کہا کرتے تھے۔ خیر، میٹکاف شاید نہیں جانتا تھا کہ دلی میں غالب کو مرزا نوشاہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے اس کے انگریزی ترجمے میں یہ نام غائب ہو گیا۔ خواجہ حسن نظامی نے چونکہ انگریزی ترجمے سے واپس اردو میں ترجمہ کیا تھا، یہ نام ان کے ترجمے میں بھی غائب ہو گیا۔ ڈاکٹر خواجہ احمد فاروقی نے جیون لال کا قلمی روزنامچہ لندن میں تلاش کیا۔ اس میں مرزا نوشاہ یعنی غالب سے منسوب سکہ شعر یوں درج ہے: بر زر آفتاب و نقرہ ماہ، سکہ زد در جہان بہادر شاہ۔ البتہ گوری شنکر نے جو سکہ غالب سے منسوب کیا تھا، بزرزد سکہ کشور ستانی، سراج الدین بہادر شاہ ثانی، وہ غالب کا نہیں تھا، بلکہ وہ سکہ حافظ غلام رسول ویرا کا تھا جو ذوق کے شاگرد تھے۔
اور ان کے نام سے صادق الاخبار کے 6 جولائی 1857 کے شمارے میں شائع ہوا تھا۔ یہ اخبار نیشنل آرکائیوز نئی دلی میں محفوظ ہے۔ جو سکہ غالب کے نام سے منسوب کیا جا رہا تھا وہ حقیقتاً غالب کا کہا ہوا شعر تھا ہی نہیں، لیکن غالب اس الزام سے بری نہ ہو سکے۔ قلعے کی تنخواہ تو گئی ہی، پینشن اور دربار سے بھی جاتے رہے، اور کوئینز پوئٹ بننے کا خواب بھی خاک میں مل گیا۔ اس زمانے میں غالب کی مالی حالت بے حد خراب ہو گئی تھی۔ دستمبو میں اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے: درین پنشن سرکار انگریزی را سر رشتہ بازیافت گمست، بفروختن گستردنی و پوشیدنی جان و تن ہمی پرورم، گوئی دیگرا نان می خورند و من جامہ ہمی خورم، ترسم کی چوں پوشیدنی ہما خورد باشم، در برہنگی از گرسنگی مرد باشم۔ انگریزی سرکار کی پینشن کا سرا گم ہو چکا ہے، گھر کی چادریں اور اپنے کپڑے بیچ کر گزر بسر کر رہا ہوں، گویا دوسرے لوگ روٹی کھاتے ہیں اور میں کپڑا کھاتا ہوں۔ ڈرتا ہوں چونکہ سارے کپڑے کھائے جا رہا ہوں، ایک دن بھوک سے ننگا ہی نہ مر جاؤں۔ اس وقت غالب کی سب سے بڑی ضرورت پینشن کا دوبارہ شروع ہونا تھا، اور یہ انگریزوں کو اپنی وفاداری کا یقین دلائے بغیر ممکن ہی نہ تھا۔ اس کے لیے فتح دلی کے بعد غالب نے ملکہ وکٹوریہ کی تعریف میں ایک فارسی قصیدہ لکھا جس میں انگریزوں کو فتح ہند کی مبارکباد دی گئی تھی۔ غالب نے اسے حکام بالا کو بھجوا دیا۔ جواب ملا کہ چیف کمشنر کے ذریعے بھجوایا جائے۔ غالب نے ایسا ہی کیا۔ اس پر جواب ملا کہ جس خط میں تعریف کے سوا کچھ نہیں ہے اس کے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جواب بڑا مایوس کرنے والا تھا، لیکن غالب نے ہمت نہیں ہاری۔ ان حالات میں جو کام قصیدوں سے نہ ہو سکا، غالب نے اسے دستمبو سے لینا چاہا۔ ہرگوپال تفتہ کو، جن کی نگرانی میں دستمبو چھپ رہی تھی، غالب ایک خط میں لکھتے ہیں: اس تحریر کو جب دیکھو گے تب جانو گے، ایک جلد نواب گورنر جنرل بہادر کی نظر بھیجوں گا، اور ایک جلد بذریعے ان کے جناب ملکہ معظمہ انگلستان کی نظر کروں گا۔ اب سمجھ لو کہ طرز تحریر کیا ہوگی۔ یہ خط بے حد اہم ہے کیونکہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دستمبو کو غالب نے ایک خاص پلان کے تحت لکھا تھا۔ کسی مصلحت کی وجہ سے اس کتاب میں جو کچھ لکھا گیا وہ چند خاص لوگوں کو دھیان میں رکھ کر لکھا گیا۔ اب دیکھیے کہ دلی پر باغیوں کا قبضہ 4 ماہ کے قریب رہا، لیکن غالب نے اس کا ذکر صرف 5-6 صفحوں میں کیا ہے۔ بیشتر محققین اس بات پر متفق ہیں کہ مرزا نے ان ایام کے حالات شروع میں تفصیل سے لکھے ہوں گے، لیکن فتح دلی کے بعد ان کو چھپانا مناسب نہ سمجھا ہوگا۔ دستمبو دراصل صاحبان انگلستان کو نظر کرنے کے لیے چھپوائی گئی تھی، جس کا سبب غالب کے لفظوں میں یہ تھا: سائل محکمہ ولایت کو یاد دہی کرتا ہے اور گورنمنٹ سے تحسین طلب ہے۔ دستمبو میں غالب نے ملکہ وکٹوریہ کے لیے لکھا ہوا فارسی قصیدہ بھی شامل کیا ہے، اور آخر میں پینشن کی خواہش بھی صاف صاف لکھ دی ہے۔ غدر سے پہلے غالب بہادر شاہ ظفر کے وظیفہ خوار بھی تھے اور استاد بھی، لیکن دستمبو میں ان کا کہیں نام بھی نہیں لیا۔ ہاں، شہزادوں کا ذکر کیا ہے، لیکن سرسری طور پر۔ فضل حق خیرآبادی اور صدر الدین آزردہ کے بارے میں ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کے فتوے پر دستخط کیے تھے، اور جس کے نتیجے میں فضل حق خیرآبادی کو کالے پانی کی سزا ہوئی تھی، اور آزردہ کی ملازمت چھین گئی اور جائیداد ضبط کر لی گئی تھی۔ فضل حق خیرآبادی اور صدر الدین آزردہ دونوں غالب کے گہرے دوست تھے، لیکن غالب نے ان کا ذکر بھی نہیں کیا ہے، اور اگر کیا تو فقط حکیم احسان اللہ خاں کا، جو انگریزوں سے ملے ہوئے تھے اور جن کا نام غداروں کی فہرست میں سب سے اوپر تھا۔ دستمبو کا یہ پہلو بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ غالب نے غدر کی ساری ذمہ داری نمک حرام سپاہیوں اور خبیث و آوارہ فوجیوں پر ڈالی ہے، اگرچہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ہندوستانیوں نے اپنی جاتی ہوئی سلطنت کو بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی تھی۔ غالب نے دلی کے آس پاس کے 7 حکمرانوں اور لکھنؤ، بریلی، مراد آباد، گوالیار، فروخ آباد کے مجاہدوں کا ذکر خاصی تفصیل کے ساتھ کیا ہے، لیکن غدر کی ذمہ داری وہ حکمران طبقے یا ایلیٹ طبقے پر ڈالنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے، شاید اس لیے کہ خود ان کا تعلق اسی طبقے سے تھا۔
ابھی تک ہم نے دیکھا کہ غالب نے دستمبو فقط اپنی جان بچانے کے غرض سے لکھی، تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ غالب کے دل کی بات ہرگز نہیں ہو سکتی۔ دستمبو فقط ایک چھلاوا تھا جو انگریزوں کی آنکھ میں دھول جھونکنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ تو آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ غالب کا 1857 کی بغاوت کے بارے میں اصل رویہ کیا تھا۔ کیا وہ انگریزی حکومت کو واقعی ہندوستانیوں کے لیے ایک نعمت سمجھتے تھے اور آزادی کے لیے جان و تن کی بازی لگانے والے ہندوستانیوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈتے وقت ہمیں غالب کی فطرت اور طبیعت کو بھی نظر میں رکھنا ہوگا۔ غالب حقیقتاً ایک مغل ہی تھے۔ غالب کی طبیعت کا تمام رجحان اوہام پسندی نہیں بلکہ حقیقت پرستی کی طرف تھا۔ یہ بات ان کی وراثت، ماحول، حالات زندگی اور اردو اور فارسی کلام کو سامنے رکھنے سے بخوبی صاف ہو جاتی ہے۔ مرزا ترکی نسل سے تھے اور ان کی رگوں میں وہی خون موجزن تھا جو مغل بادشاہوں کی رگوں میں تھا۔ چنانچہ جاہ و جلال اور ثروت و حشمت کی خواہش گویا ان کی گھٹی میں پڑی تھی۔ گو کہ یہ چیزیں انہیں میسر نہ آئیں، لیکن جہاں تک بن پڑا غالب نے انہیں نبھانے کی کوشش کی۔ وہ شروع سے ہی وزاداری اور ذاتی عظمت کے قائل تھے۔ اس کے لیے انہوں نے سفر بھی کیے، دکھ بھی سہے اور مقدمے بھی لڑے۔ ان کا ظرف بڑا تھا اور بقدر حسرت بادہ پانے کی تمنا ساری عمر رہی۔ بقول خود وہ شہد کی مکھی بننے کے خلاف تھے، مصری کی مکھی بننے کو کہا کرتے تھے۔ در دہر فرو رفتہ لذت نہ توان بود، برقند نہ بر شہد نشیند مگس ماں۔ یعنی اس دنیا میں کسی بھی لذت میں ڈوبا نہیں جا سکتا۔ ہماری مکھی بھی مصری پر بیٹھتی ہے، نہ کہ شہد پر۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو مکھی شہد پر بیٹھتی ہے وہ اسی میں فنا ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس جو مکھی قند یا مصری پر بیٹھتی ہے وہ اس سے لذت یاب بھی ہوتی ہے اور اس سے بے تعلق بھی ہو جاتی ہے، یعنی مصری چاٹ کر اڑ جاتی ہے۔ ہر عروج کو زوال ہے اور ہر چڑھتا ہوا سورج آخر ڈوبتا ہے۔ مغلیہ سلطنت کا سورج بھی سب کو ڈوبتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ایسے میں غالب کو بھی مغلیہ حکومت سے کچھ خاص امیدیں نہ تھیں۔ وہ اسے یوں بھی چراغ سحری سمجھتے تھے جو کہ اب بجھا کہ تب بجھا۔ انہیں پینشن انگریزی حکومت سے ملتی تھی۔ غالب کی نظر مستقبل پر تھی اور انہیں اس بات کا احساس ضرور تھا کہ آج نہیں تو کل انگریز پورے ہندوستان پر قابض ہو ہی جائیں گے، اور بہت سارے انگریز جیسے سٹرلنگ، میجر جان کاب، سر جان میک وڈ سے غالب کے گہرے تعلقات تھے۔ سر سید نے جب آئین اکبری کا ترجمہ کیا اور غالب سے رائے لی تو انہوں نے جو مثنوی اس کے جواب میں لکھی اس میں سر سید کی بے حد سخت الفاظ میں سرزنش کی۔ اس مثنوی میں غالب کہتے ہیں کہ اکبر کا وقت گزر چکا ہے، یہ وقت مردہ پرستی کا نہیں ہے بلکہ مستقبل کی طرف دیکھنے کا ہے۔ انگریزوں کی کشتیاں بغیر باد بان کے سمندر پار کرتی ہیں اور ان کی خبریں پلک جھپکتے 7 سمندر پار کر کے پہنچ جا رہی ہیں۔ یہ وقت ان چیزوں سے سیکھنے کا ہے، اور آئین اکبری کا ترجمہ کر کے تم اپنا وقت اور اپنی صلاحیت دونوں کو ضائع کر رہے ہو۔ غدر سے 2 سال پہلے جب یہ فیصلہ ہوا کہ بہادر شاہ ظفر کے بعد شاہی سلسلہ ختم ہو جائے گا تو غالب بھی اپنے مستقبل کو انگریزوں سے وابستہ کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ ملکہ وکٹوریہ کے لیے قصیدہ لکھنا اور لارڈ کیننگ کے ہاتھوں ولایت بھیجنا اسی کوشش کا نتیجہ تھی۔ غدر سے کچھ پہلے انگریزوں کے ظلم و ستم کے خلاف ملک میں نفرت اور بے چینی کی جو لہر اٹھ رہی تھی، ایسا نہیں ہے کہ غالب اس سے بے خبر تھے۔ اس سلسلے میں غالب کے ان خطوں کا ذکر ضروری ہے جو انہوں نے نواب یوسف علی خان والی رامپور کو لکھے تھے اور بعد میں غالب کی ہی ہدایت پر چاک بھی کر دیے گئے۔ خطوں کو غالب کی ہدایت کے مطابق ضائع تو کر دیا گیا، لیکن ان خطوں کے لفافے موجود ہیں جن پر تحریر ہے وارزی حسب الحکم چاک نمودہ شد، یعنی خط کو حکم کے مطابق پھاڑ دیا گیا۔ غالب نے ان خطوں کو پھاڑ دینے کی ہدایت آخر کیوں دی؟ ظاہر ہے کہ ان کا مضمون سیاسی ہوگا، ورنہ ایسی رازداری کی ضرورت کیوں کر پیش آتی؟ مولانا ابوالکلام آزاد نے ان خطوں کے بارے میں لکھا ہے کہ دلی میں غدر سے 2 ماہ پہلے پولیٹیکل انقلاب اور فوجی بغاوت کے چرچے شروع ہو گئے تھے، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ غالب نے اسی کے متعلق ان خطوں میں لکھا ہوگا، اس لیے احتیاطاً خطوں کو پھاڑ دینے کو کہا ہو۔ ابھی رامپور سے یہ خط و کتابت ہو ہی رہی تھی کہ غدر کی آگ بھڑک اٹھی۔
غالب نے ہنگامے کے دوران قلعہ والوں سے برابر بنائے رکھی۔ ان کا اپنے خط میں یہ لکھنا کہ غدر کے دنوں میں انہوں نے آنا جانا موقوف کر دیا تھا اور دروازے کے باہر قدم نہیں رکھا، درست نہیں ہے۔ جاسوس جیون لال نے اپنے روزنامچے میں 13 جولائی کے دربار کا ذکر کرتے ہوئے صاف صاف لکھا ہے کہ مرزا نوشاہ اور مکرم علی خان نے آگرہ میں انگریزوں پر فتح پانے کی خوشی میں قصیدے پڑھ کر سنائے۔ آگرہ کے اخبار عالمتاب کی سند بھی موجود ہے کہ غدر کے دوران غالب قلعے میں قصیدے پڑھتے رہے، یعنی غدر کے دوران بھی قلعے میں آنا جانا رہا۔ غدر سے پہلے غالب کا انگریزوں کا طرفدار رہنا، غدر کے دوران میں ان کا قلعے والوں سے بنائے رکھنا اور فتح دلی کے بعد فتح مند انگریزوں کا ساتھ دینا ایک اور فقط ایک چیز کو ظاہر کرتا ہے، وہ یہ کہ غالب جذباتی ہونے کے بجائے ایک ہوش مند انسان تھے اور خود کو کسی بھی جذباتی فیصلے کی زد میں نہیں آنے دینا چاہتے تھے۔ یہ بات بھی نظر میں رہنی چاہیے کہ غدر سے چند ہی ماہ قبل غالب ریاست رامپور سے وابستہ ہوئے تھے۔ یہ ریاست غدر میں باغیوں کے خلاف انگریزوں کی مددگار رہی تھی، چنانچہ غالب کو مسلسل یہ خطرہ لگا ہوا تھا کہ اگر ان کے خلاف ذرا سا بھی شبہ ہو گیا تو رامپور سے تعلقات ختم ہونے سے ان کے کئی کام بند ہو جائیں گے۔ اس لیے تو غدر کے بعد رامپور سے خط و کتابت کرتے ہوئے بھی غالب نے سب سے زیادہ زور اسی بات پر دیا کہ غدر کے دوران وہ اپنے گھر میں بند رہے اور انگریزوں کے دل و جان سے خیر خواہ ہیں۔ غالب نے غدر کو برے لفظوں میں اسی لیے یاد کیا ہے کہ علاوہ دوسری مصیبتوں کے اس کی وجہ سے ان کے مستقبل کا نقشہ بگڑ گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے ہم وطنوں کا یا ہندوستان کا درد ان کے دل میں نہیں تھا۔ دستمبو میں ایک جگہ اپنے خاص انداز میں لکھتے ہیں: دل است سنگ و آہن نیست چرا نہ سوزد، چشم است رخنہ اور روزن نیست چوں نہ گرید، آری ہم بداغ مرگ فرمان دہان باید سوخت و ہم بر ویرانی ہندوستان باید گریست۔ یعنی دل ہے پتھر یا لوہا نہیں کیوں کر نہ جلے، آنکھ ہے روزن یا کھڑکی نہیں کیوں کر نہ روئے، ہاں حاکموں کے موت کے صدمے سے جلتا بھی ہے اور ویرانی ہندوستان پر روتی بھی ہے۔ لیکن غدر اور انگریزوں کے ظلم سے متعلق ان کے اصل رویے کے لیے دستمبو نہیں، ان کے وہ خط دیکھنے ہوں گے جو رازداری میں دوستوں کو لکھے گئے تھے۔ ان میں کسی مصلحت کا دباؤ نہیں اور دل کی بات جگہ جگہ بڑی حد تک زبان پر آ ہی گئی ہے۔ غدر سے چند ماہ پہلے اودھ کے انیکسیشن کے بارے میں ایک دوست کو خط میں لکھتے ہیں: آپ ملاحظہ فرمائیں ہم اور آپ کس زمانے میں پیدا ہوئے۔ تباہی ریاست اودھ نے بآنکھ بیگانہ محض ہوں مجھ کو اور بھی افسردہ کر دیا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ سخت ناانصاف ہوں گے وہ اہل ہند جو افسردہ دل نہ ہوئے ہوں گے۔ جب غالب کو معلوم ہوا کہ مہاراجہ الور کو پورے اختیار کے ساتھ بحال کیا جا رہا ہے تو غالب ایک خط میں تنزیہ لکھتے ہیں: تمام عالم کا ایک سا عالم ہے، سنتے ہیں کہ نومبر میں مہاراجہ کو اختیار ملے گا، مگر وہ اختیار ایسا ہوگا جیسا کہ خدا نے خلق کو دیا ہے، سب کچھ اپنے قبضہ قدرت میں رکھا، آدمی کو بدنام کیا ہے۔ غدر کے بعد انگریزوں نے ہندوستانیوں پر جو مظالم ڈھائے، غالب کو ان کا احساس تھا۔ اپنے ہم وطنوں کی تاراجی اور شہر کی ویرانی کا جو تذکرہ غالب کے یہاں ملتا ہے بڑا ہی دردناک ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اس سلسلے میں انہوں نے دلی کے بعض دوسرے شاعروں کی طرح کوئی شہر آشوب یا طویل نظم نہیں کہی، لیکن ان کے خطوط میں دلی اور اہل دلی کی تباہی اور بربادی کی جو اہم تفصیل ملتی ہے اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دلی پر انگریزوں کے غلبے کے بعد کس کی ہمت تھی کہ انگریزوں کے خلاف ایک لفظ بھی کہہ سکے؟ پھر بھی مرزا کے خطوں میں انگریزوں کی زیادتیوں اور سختیوں کی طرف بڑے معنی خیز اشارے ملتے ہیں۔ اگرچہ انہوں نے یہ تمام حالات ڈر ڈر کے لکھے ہیں، پھر بھی ان خطوں میں بہت کچھ کہہ دیا ہے۔ یہاں کا حال سن لیا کرتے ہو، اگر جیتے رہے اور ملنا نصیب ہوا تو کہا جائے گا، ورنہ قصہ مختصر، قصہ تمام ہوا لکھتے ہوئے ڈرتا ہوں۔ حکیم غلام نجف خاں کو لکھتے ہیں: انصاف کرو، لکھوں تو کیا لکھوں، کیا کچھ لکھ سکتا ہوں یا لکھنے کے قابل ہے؟ بس اتنا ہی ہے کہ اب تک تم ہم جیتے ہیں،
زیادہ اس سے نہ تم لکھو گے نہ میں لکھوں گا۔ ایک اور خط میں لکھا ہے، میں جس شہر میں ہوں اس کا نام بھی دلی اور محلے کا نام بلی ماران کا محلہ ہے، لیکن ایک دوست اس جنم کے دوستوں میں سے نہیں پایا جاتا۔ مبالغہ نہ جاننا، امیر غریب سب نکل گئے، جو رہ گئے تھے وہ نکالے گئے، گھر کے گھر بے چراغ پڑے ہیں۔ ایک خط میں ان مصیبتوں کو جو غدر میں اہل دلی پر گزری ایک ایک کر کے گنایا ہے۔ ایک سطر انگریزوں کے مظالم کے بارے میں بھی ہے، لیکن دیکھیے کہ کتنی شدت اور بے باکی سے حقیقت کا اظہار کیا ہے۔ 5 لشکر کا حملہ پے در پے اس شہر پر ہوا۔ پہلا باغیوں کا لشکر، اس میں اہل شہر کا اعتبار لٹا۔ دوسرا لشکر خاکیوں کا، اس میں جان و مال و ناموس و مکان و مکین و آسمان و زمین و آثار ہستی سراسر لٹ گئے۔ تیسرا لشکر کال کا، اس میں ہزارہا آدمی بھوکے مرے۔ چوتھا لشکر ہیضے کا، اس میں بہت سے پیٹ بھرے مرے۔ پانچواں لشکر تپ کا، اس میں تاب و طاقت عموماً لٹ گئے۔ میر مہدی مجروح کو دلی کا حال لکھتے ہوئے کہتے ہیں، او میاں سید زادہ آزادہ، دلی کے عاشق دل دادا، ڈھہے ہوئے اردو بازار کے رہنے والے، حسد سے لکھنؤ کو برا کہنے والے، نہ دل میں مہر و آزرم نہ آنکھ میں حیا و شرم، نظام الدین ممنون کہاں، ذوق کہاں، مومن خاں کہاں، ایک آزردہ سو خاموش، دوسرا غالب سو مدہوش، نہ سخن وری رہی نہ سخن دانی، کس برتے پر تتا پانی، ہائے دلی وائے دلی بھاڑ میں جائے دلی۔ فتح شہر کے بعد دلی میں سرکار کے حکم سے جو مکانات ڈھائے گئے ان کے متعلق میر مہدی مجروح کو لکھتے ہیں، مسجد جامع سے راج گھاٹ دروازے تک بلا مبالغہ ایک صحرا لق و دق ہے۔ اینٹوں کے ڈھیر جو پڑے ہیں وہ اگر اٹھ جائیں تو ہو کا مکان ہو جائے۔ قصہ مختصر، شہر صحرا ہو گیا، اور اب جو کنویں جاتے رہے اور پانی گوہر نایاب ہو گیا تو صحرا صحرائے کربلا ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، دلی والے اب تک یہاں کی زبان کو اچھا کہتے ہیں۔ واہ رے حسن اعتقاد، بندہ خدا اردو بازار نہ رہا، اردو کہاں دلی کہاں، واللہ اب شہر نہیں کیمپ ہے، چھاونی ہے، نہ قلعہ نہ شہر نہ بازار نہ نہر۔ ایک اور خط میں لکھا ہے، بھائی کیا پوچھتے ہو، کیا لکھوں؟ دلی کی ہستی منحصر کئی ہنگاموں پر ہے۔ قلعہ، چاندنی چوک، ہر روز مجمع جامع مسجد کا، ہر ہفتہ سیر جمنا کے پل کی، ہر سال میلہ پھول والوں کا۔ یہ پانچوں باتیں اب نہیں، پھر کہو دلی کہاں؟ ہاں، کوئی شہر قلم رو ہند میں اس نام کا تھا۔ علاء الدین احمد خاں کو لکھتے ہیں، اے میری جان، یہ وہ دلی نہیں جس میں تم پیدا ہوئے ہو، وہ دلی نہیں ہے جس میں تم شعبان بیگ کی حویلی میں مجھ سے پڑھنے آتے تھے، وہ دلی نہیں ہے جس میں 7 برس کی عمر سے آتا جاتا ہوں۔ ایک کیمپ ہے۔ معزول بادشاہ کے ذکور جو باقی السیف ہیں وہ 5-5 روپیہ مہینہ پاتے ہیں۔ اناس میں سے جو پیرزن ہیں وہ کٹنیاں ہیں اور جوان قصبیاں۔ ایک سلطنت اور ایک تہذیب کے مٹ جانے کا زخم غالب کے دل پر گہرا تھا۔ منشی ہرگوپال تفتہ کی کتاب اچھی نہیں چھپی تھی، اس پر بے اختیار کہتے ہیں، اس کاپی کی مثال جب تم پر کھلتی کہ تم یہاں ہوتے اور بیگمات قلعہ کو پھرتے چلتے دیکھتے، صورت ماہ 2 ہفتہ کی سی اور کپڑے میلے، پائچے لر لر، جوتی ٹوٹی۔ مولوی عزیز الدین خاں سے ایک خط میں دلی کے اجڑنے کی داستان یوں بیان کی ہے، صاحب دلی کو ویسا ہی آباد جانتے ہو جیسا آگے تھی؟ قاسم جان کی گلی بے چراغ ہے۔ ہاں آباد ہے تو یہ ہے کہ غلام حسین خاں کی حویلی ہسپتال ہے، اور ضیاء الدین خاں کے کمرے میں ڈاکٹر صاحب رہتے ہیں، اور کالے خاں صاحب کے مکان میں ایک اور صاحب عالی شان انگلستان تشریف رکھتے ہیں۔ لال کنویں کے محلے میں خاک اڑتی ہے، آدمی کا نام نہیں۔
عبدالغفور سرور کو لکھتے ہیں، بڑے بڑے نامی خاص بازار اور اردو بازار اور خانم بازار کہ ہر ایک بجائے خود ایک قصبہ تھا، اب پتہ بھی نہیں کہ کہاں تھے۔ صاحب امکنہ اور دکانیں نہیں بتا سکتے کہ ہمارا مکان کہاں اور دکان کہاں تھی۔ برسات بھر میں نہیں برسا، اب تیشہ و کلند کی طغیانی سے مکانات گر رہے ہیں۔ غلہ گرا ہے، موت ارزاں ہے، میوے کے مول اناج بکتا ہے۔ انگریزوں نے بعض عمرہ کی حویلیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ غالب نے ایک جگہ انگریزوں کو پیلتن بندر یعنی موٹا بندر کہا ہے، اور دوسری جگہ لکھتے ہیں واہرے بندر، یہ زیادتی اور شہر کے اندر۔ یہاں انگریزوں کو بندر کہنا لطف سے خالی نہیں ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ غالب کے یہاں وطن پرستی کا وہ تصور نہیں ہے جو بعد میں سیاسی اور تاریخی حالات کے تحت اور نئی تعلیم کے اثر سے 19ویں صدی کے آخر میں پیدا ہوا۔ ہاں، اگر اپنے تہذیب اور تمدن سے محبت کرنا، اپنے ہم وطنوں سے ہمدردی رکھنا اور ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنا وطن پرستی کہا جا سکتا ہے، تو غالب بھی وطنیت کے اس جذبے سے خالی نہیں تھے۔ ان کے خطوں میں ان کے دل کے جو راز ہم پر ظاہر ہوئے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دلی اور دلی والوں کی بربادی کا انہیں گہرا دکھ تھا۔ غدر کے بعد دلی والوں پر جو ستم کیا گیا تھا، اس کا انہیں بہت صدمہ تھا، اور ایسی شکایتوں سے ان کے خط بھرے پڑے ہیں۔ جنوری 1858 میں دلی میں ہندوؤں کو واپس آنے کی اجازت دے دی گئی، لیکن مسلمانوں کو ایک مدت تک شہر میں رہنے کی اجازت نہ تھی۔ بعد میں حکم ہوا کہ جو مسلمان حاکم شہر کی مرضی کے مطابق جرمانہ ادا کرے اور ٹکٹ حاصل کرے، وہ شہر میں داخل ہو سکتا ہے۔ انگریزوں کے اس ستم پر غالب گہرا طنز کرتے ہیں۔ جو مسلمان شہر میں اقامت چاہے بقدر مقدور نذرانہ دے، اس کا اندازہ قرار دینا حاکم کی رائے پر ہے۔ روپیہ دے اور ٹکٹ لے، گھر برباد ہو جائے، شہر میں آباد ہو جائے۔ دلی کی تباہی کو غالب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور نواب علاؤالدین کو ایک خط میں ایک قطعہ لکھ کر بھیجتے ہیں جو اس وقت کو اور غالب کے غم کو نمایاں کرتا ہے۔ بس کہ فعال ما یرید ہے آج، ہر سلح شور انگلستاں کا۔ گھر سے بازار میں نکلتے ہوئے زہرہ ہوتا ہے آب انساں کا۔ چوک جس کو کہیں وہ مقتل ہے، گھر بنا ہے نمونہ زندہ کا۔ شہر دہلی کا ذرہ ذرہ خاک، تشنہ خون ہے ہر مسلمان کا۔ کوئی وہاں سے نہ آ سکے یہاں تک، آدمی وہاں نہ جا سکے یہاں کا۔ میں نے مانا کہ مل گئے پھر کیا، وہی رونا تن و دل و جاں کا۔ گاہ جل کر کیے شکوہ، سوزش داغ ہائے پنہا کا۔ گاہ رو کر کہا کیے باہم، ماجرا دیدہ ہائے گریاں کا۔ اس طرح کے وصال سے یا رب، کیا مٹے داغ دل سے ہجراں کا۔ غرض قطر سے متعلق غالب کا اصلی رویہ معلوم کرنے کے لیے دستمبوں سے نہیں بلکہ ان کے خطوط سے رجوع کرنا چاہیے۔ دستمبو کو زیادہ سے زیادہ غالب کی پوری محنت سے تیار کی ہوئی اپیل یا مرافعہ کہا جا سکتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ جس مقصد کے لیے اس اپیل کو تیار کیا گیا وہ اس سے پورا نہ ہوا۔ یعنی پینشن تو نواب رامپور کی کوششوں سے مئی 1860 میں جاری ہو گئی اور دربار کا اعزاز 1863 میں بحال ہو گیا، لیکن کوئنز پوئٹ ہونے کا غالب کا خواب محض خواب ہی رہ گیا۔ گویا غالب اپنی شخصی اور ذاتی ضرورتوں کی وجہ سے انگریز کی خوشامد پر مجبور تھے، اور انگریزوں کے اثر سے علم کی جو نئی کرن پھوٹ رہی تھی، غالب اس کا خیر مقدم کرتے تھے، کیونکہ ان ترقیوں کے مقابلے میں انہیں مغلیہ نظام پرانا اور بوسیدہ معلوم ہوتا تھا، جس کا شیرازہ ان کی نظروں کے سامنے ادھڑتا جا رہا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملک و قوم کی بربادی اور اپنی سلطنت اور حکومت کے جاتے رہنے پر ان کا دل کڑتا بھی تھا، اور اپنے ہم وطنوں کی تباہی اور خاص کر شہر دلی کی ویرانی اور بربادی پر انہوں نے اپنے خطوط میں خون کے آنسو بہائے۔ انگریزوں کی مدد کرنے اور ملک و قوم کی تباہی پر غمزدہ ہونے کی ان دونوں کیفیتوں میں بظاہر تضاد ہے۔ یہ ایک ایسا پیراڈاکس ہے جو غالب کے کلام میں مسلسل ایک تخلیقی کشاکش میں ڈھلتا رہا ہے۔ وہ چونکہ واقعیت پسند تھے،
ان کی واقعیت پسندی انہیں مجبور کرتی تھی کہ جہاں وہ انگریز کو نئی ترقیوں کا استعارہ سمجھ کر قبول کریں، وہاں اپنے ہم وطنوں کی تباہی اور بربادی کا ماتم بھی کریں۔ یعنی انہوں نے اپنے عہد کی دونوں متصادم صداقتوں یا کانٹرڈکٹری ٹروتھس میں سے کسی ایک سے بھی نظر نہیں چرائی، بلکہ دونوں کو ان کی پوری تاریخی اور تہذیبی کشاکش کے ساتھ قبول کیا اور برتا۔ ان کا یہ ڈائلیما موج تہنشیں کی طرح ان کی شاعری میں جاری اور ساری ہے۔ ایماں مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ اگر آپ کو یہ پیشکش پسند آئی ہو تو ریڈیو اردو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اگر اس سفر میں آپ ہمارے ہم سفر بننا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے جوائن بٹن پہ کلک کریں۔ بہت بہت شکریہ۔